السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے بڑی تفصیل کے ساتھ جنات کی بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں، کوئی 200 سے زائد دروس جو ہے وہ جنات پر آپ سے شیئر کیے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری ہے، وقتاً فوقتاً مختلف ٹاپکس پر بات ہوتی رہتی ہے۔ جنات کے مختلف گروہوں سے متعلق بھی آج کل میں کچھ ریسرچ کر رہا ہوں، جب ہو جائے گی پوری تو آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ حمزات سے متعلق بھی آپ سے چند ایک باتیں ہوئی تھیں، اور حمزات جو ہے وہ جن ہوتا ہے اور وہ ساتھ رہتا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر یہ حمزات کدھر جاتا ہے؟ تو یہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی قبر کے پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے کچھ عرصے تک، پھر اس کا جب وقت پورا ہوتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جن ہوتا ہے نا بیسیکلی۔ اب جن ہمیشہ تو نہیں رہتے، ان کی بھی زندگیاں کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ جو عملیات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ قبرستان جاتے اسی لیے ہیں، وہ جنات جو حمزات ٹائپ کے ہوتے ہیں ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ قبرستان وغیرہ میں اکثر یہی جنات ہوتے ہیں جو وہاں اپنے جو مر جاتا ہے نا اس کی قبر کے آس پاس منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہندوؤں کے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ آتمائیں آ گئی ہیں، اور وہ اسی کی آتما آ گئی ہے جس کا جو ہے انتم سنسکار کر کے آئے تھے۔ وہ آتمائیں شاتمائیں نہیں آتی ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ روح جو ہے وہ تو علیین میں ہوتی ہے، سجین میں ہوتی ہے، واپسی کا تو کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا۔ سجین والے تو ویسی عذاب میں ہوتے ہیں، علیین میں جو ہوتے ہیں وہ اچھی روحیں ہوتی ہیں، وہ ویسی آ کے کسی کو تنگ نہیں کرتی، تو اگر واپس اللہ کے حکم سے کسی کام کے لیے آئے بھی تو تنگ نہیں کرتی۔ ویسے تو عالم الاحلام میں، خوابوں کی دنیا میں تو ملاقات ہو جاتی ہے، پھر ارواح جب یہاں سے جاتی تو ارواحوں کی آپس کی ملاقات بھی ہوتی ہے عالم برزخ میں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو وہ حمزات ہی آ کے انہیں ڈراتے ہیں، اور پھر وہ حمزات ہی آ کے پھر چونکہ جب انسان کفر کی خباثت میں پڑا ہو تو ویسے ہی اس کا روحانی تو ختم ہو جاتا ہے نا معاملہ، تو پھر شیاطین سے اچھی یاری ہوتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی آتمائیں شاتمائیں آ گئی ہیں۔ بہرحال اینی آج بات کر رہے تھے کہ یہ حمزات جن کی تسخیر کے بارے میں بھی ذرا بات کرتا چلوں، کیونکہ امام اہل سنت حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ سے بھی اس بارے میں سوال پوچھا گیا تھا کہ بھئی یہ جو جنات کی تسخیر وغیرہ ہے، دیکھیں آپ کا بھی اس میں یہی موقف تھا کہ وہ بھی نا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو آپ تسخیر کرو گے تو اس کو پسند تو نہیں آئے گا، ویسے بھی اگر وہ مکلف ہو تو بہتر ہے کہ یہ تسخیر وسخیر کے معاملے میں بندہ نہ پڑے، اور پھر بہتر یہی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نفس ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں، تسخیر جنات کے سلسلے میں پڑھتے ہیں تو بالکل ہی راہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کی تسخیر کے لیے یہ جو سفریات ہوتے ہیں نا، جادو وغیرہ ہے، یہ تو حرام قطعی ہے، اور ان کی اکثر صورتیں نا اس میں کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ جو کرتے ہیں نا یہ الٹے سیدھے کام، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے ان چکروں میں بالکل نہیں پڑنا۔ اکثر میرے پاس بچے سوال کرنے آتے ہیں، اسپیشلی زیادہ تر ینگسٹرز ہی آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ نے جنات کے اوپر اتنا کام کیا ہے تو آپ نہیں جی سر یہ کام نہیں کیا ہم نے تسخیر وغیرہ کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہیں، اور آپ بھی ان چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ ہمارے سنی حضرات کے علماء نے اور امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ سب نے اس کا جو ہے کثرت سے رد کیا ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑو، وہ اللہ کی مخلوق کی ختم ہوگی بات، تم اپنا کام کرو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ان سے دوستیاں یاری ہم نے کرنی، کیوں کرنی ہے بھائی آپ نے ان سے دوستیاں؟ اسی سے متعلق آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ اس لیے اس چکر میں ہوتے ہیں دوستی کرنے کے کہ اب ان سے پیسے ویسے منگوائیں گے، امیر شمیر ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس کو پھر دست غیب کا نام دے دیتے ہیں، اور مسلح کے نیچے سے اشرفی نکلنے کا نام دے دیتے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کے پاس بہت سارے ایسے سوالات آئے اور پھر آپ نے ان کے بڑے مدلل جواب بھی دیے، تو آپ لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ عملداری جو ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں نا دست غیب، مسلح کے نیچے سے اشرفی نکلنا وغیرہ، یہ عملداریاں ہوتی ہیں، لیکن
اس میں بہت کم اور نایاب ہوتی ہیں. یہ ہر ایرے غیرے ہر دوسرے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. اچھا جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا وہ اکثر اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی. یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, انہیں ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوتی. وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یہ دنیاوی اغراض پوری کرنے کے لیے دوست نہیں ہوتے. ان کی ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزرتی ہے, پھر ان اشرفیوں ششرفیوں کے چکر میں وہ پڑھتے نہیں. ہاں کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی اور کی حاجت آ جائے اور وہ اس دہج پہ پہنچ جائے, اس نہج پہ پہنچ جائے کہ بھائی اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں, تو اپنے رب سے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو آپ رہنے دیں. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے تابع جن ہے, پھر اس کو بھیجتے ہیں اور وہ لوگوں کا مال حرام لے کر آتا ہے ان کے پاس, کیونکہ یہ تو سخت حرام مال ہے, کسی کا مال اٹھا کے آپ کے پاس لے آیا. اور اگر سفلیات وغیرہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو قریب بکفر اور عجیب و غریب سے معاملات ہیں کہ اس سے انسان کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نا کہ وہ جن اس کے اوپر حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں اور وہ شخص کو مار بھی دیتے ہیں, کبھی کبھی پاگل بھی کر دیتے ہیں, یا کبھی سخت امراض میں مبتلا بھی کر دیتے ہیں, کبھی کسی بلا کیسی جو ہے نا عجیب. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کرتے کیا ہے اگر یہ اعمال علویہ جو ہے نا اس کو اگر الٹا معاملہ ہو جائے ان کا. اور یہ ویسی بھی حرام کام ہے, ایسے تو ویسے ہی بچنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑا صاف صاف کہہ دیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. ولا وہ بڑی شدت کے ساتھ ہے, تو بات ختم ہو گئی. تو پھر یہ جنوں کے ذریعے کسی کا مال منگوانا تو حرام کام ہے, اور اگر کسی دوسرے کی ملک جو ہے آپ ایسے کھا جائے تو یہ تو سخت گناہ کی بات ہے. اچھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے خزانے سے آپ کو کوئی چیز لا کے دے دیں جو کسی کی ملک نہ ہو, تو پھر ایسی صورتحال میں وہ جو منگواتے ہیں نا اگر کبھی, تو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو وہ اپنی جانوں پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں منگواتے, وہ پھر محنت کرتے ہیں اپنی جانوں پہ خرچ کرنے کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ انہیں برکت دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. اور یہ جن کی دی ہوئی رقم کا حکم کیا ہے, اس ضمن میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کے اوپر جن آتا ہے اور وہ علانیہ اس کو دیکھتی ہے اور اس کے پاس آ کر روپے وغیرہ نوٹ دے کر جاتا ہے, تو آیا اس نوٹ اور روپے کو صرف کرنا چاہیے یا نہیں, اور استعمال میں لانا شرعاً جائز ہے یا نہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا جن لوگوں کے جنوں سے تعلقات ہو جاتے ہیں تو پھر جن کسی ایسی صورت میں ان کے سامنے آتے ہیں کہ انہیں نظر آئے. حافظ ابن کثیر نے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ وہ ایک عورت تھی مدینے میں جس کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا, اس کے جن سے تعلقات تھے, لیکن پھر جب اس نے اس سے کہا ایک روز کہ اترو ہمارے ہاں, تو اس نے کہا نہیں میں نہیں اتروں گا, کہ ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں مکے میں اور انہوں نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, بس میں آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا. تو ان کے جنوں سے تعلقات ہوتے تھے, جنوں کو وہ جانتے تھے, ان سے گفت و شنید ہوتی تھی. تو اسی طرح کا وہ ذکر ہے کہ وہ دیکھتے تھے انہیں, جس صورت میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے وہ ظاہر کرتے تھے. عام حالت جو ان کی ہے اس میں آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ ہماری آنکھیں اس دیکھنے سے قاصر ہیں. تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا اعلیٰ حضرت نے کہ وہ جن جو کچھ اس عورت کو دیتا ہے اس کا لینا حرام ہے, وہ زنا کی رشوت ہے. اور در مختار میں یعنی آپس میں معاشقہ کرنے والے جو کچھ دیں وہ رشوت میں شمار ہوتا ہے, اور اگر وہ لینے پر مجبور کرے تو لے کر فقراء پر خرچ کر دیں, اپنے استعمال میں نہ لائیں کیونکہ یہ حرام ہے. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 566. تو یہ جو جنات پر قابو پانے والے جو معاملات آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہو نا, دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب المسجد میں وموضع الصلاۃ, کتاب المساجد وموضع الصلاۃ میں آتی ہے, حدیث 541 کہ حضور نے کیا فرمایا کہ پچھلی رات ایک زبردست جن میری طرف بڑھا تاکہ میری نماز توڑ دے, لیکن اللہ نے اسے میرے قابو میں کر دیا. میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں, حتیٰ کہ کل صبح ہوتے ہی تم سب اسے دیکھ لو. پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جن کو ناکام و نامراد لوٹا دیا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میرا دل چاہ کہ میں اسے اس ستون کے ساتھ باندھ دوں کہ صبح کو پھر مسجد مدینے کے بچے اسے دیکھیں, اسے کھیلیں, یعنی کہ یہ کیا چیز ہے. تو بہرحال جنوں کو جو تسخیر وغیرہ کا معاملہ اس روایت سے بڑا واضح ہو گیا نا کہ اگر کرنا ہوتا تو حضور کرتے کہ اسے باندھ دیتے.
قید کر دیتے, قابو کر لیتے, لیکن نہیں کیا. امت کو بتانا مقصود تھا کہ ایسا نہ کیا کرو, یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بڑی زبردست ایک چیز دیکھو نا آپ کو دی ہے نا, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کی تلاوت کرو صبح 3 دفعہ, شام میں 3 دفعہ, چلتے پھرتے کرو, ہر نماز کے بعد کرو. کوئی پابندی تھوڑی ہے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. یہ تو بیسک چیزیں نا, آپ کو آتی ہیں, یاد ہیں آپ کو. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو شیاطینوں کو گھڑوں میں بند کر دیا تھا نا, وہ پھر کوئی اور معاملہ تھا, اس کو پھر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی دیکھیں گے. تو یاد رکھو کہ جنات انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں. جنات انسان کو 2 طریقے سے تکلیف دیتے ہیں, ایک اس کے جسم سے باہر رہتے ہوئے اور ایک اس کے جسم میں داخل ہو کر. تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے, مس کرتا ہے, چھوتا ہے, اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیخ مار کر روتا ہے, ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, یعنی حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے, دونوں کا ذکر روایت میں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب احادیث الانبیاء میں حدیث 3431. تو انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے کچھ اور چیزوں پر پھر کبھی, لیکن بتانا یہ مقصود تھا. یہ 2-4 باتیں ہمارے ہاں بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں, اسپیشلی جنات کی سیریز میں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ کو جنات سے متعلق علم حاصل ہو. اس لیے نہیں بنائی تھی کہ آپ جو ہے پھر, کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے, اس لیے میں نے سورہ جن لائیو سیشنز میں بھی آپ کے ساتھ پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے جو سورہ جن اور جنات سے متعلق جو تفصیلات ہم نے لائیو سیشن میں ڈیل کی تھیں, اور پوری پلے لسٹ بھی موجود ہے. دونوں چیزیں پلے لسٹ کی فارم میں موجود ہیں, آپ چاہیں تو جا کے سن سکتے ہیں. بائی ٹاپک آپ کو پتا ہے میں ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ جس کو جس ٹاپک سے دلچسپی ہو وہ اس ٹاپک سے کے متعلق جا کے سن لے. لیکن پھر ان چیزوں سے یار یہ مقصد نہیں ہوتا جس چکروں میں لوگ پڑ گئے ہیں. محنت کرو, اللہ سے مانگو, غیر سے نہ مانگو, اور بس اللہ پہ بھروسہ کرو اور محنت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزاق ہے, وہ رزق دیتا, اور رزق صرف تمہارا کھانا پینا نہیں, تمام ضروریات زندگی جو تمہیں چاہیے سسٹین کرنے کے لیے وہ سب رزق کے زمرے میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رزق بھی دیتا ہے جس میں پھر اوروں کے لیے بھی معاملات ہوتے ہیں, پھر اللہ ہمارے ذریعے ان تک وہ چیز پہنچا دیتا ہے اور ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے. السلام علیکم.